السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر تحسین اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج ایک اہم ٹاپک کے ساتھ فیٹی لیور یعنی جگر کے اوپر چربی کا آ جانا، یہ بہت ایک اہم بات ہے۔ اس کو بڑے غور سے سنیے گا اور اس پر عمل کیجیے گا، کیونکہ بسا اوقات یہ جگر جو ہے نا فیٹی لیور کے ساتھ جو ہے انتہائی خطرناک صورت بھی اختیار کر سکتا ہے، جو آگے چل کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ویسے تو جگر کی بہت امپورٹنس ہے ہمارے جسم میں، اور یہ بہت اہم فنکشن جو ہے پرفارم کرتا ہے۔ اس میں اسٹوریج کا فنکشن بھی ہے، جس میں کہ خاص کر کے آئرن اسٹوریج ہے اور مختلف وائٹامنس کی اسٹوریج ہے، اور اس کے علاوہ جو گلوکوز کی شکل میں جو گلائکوجن ہوتا ہے اس کی اسٹوریج بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ یہ ڈی ٹاکسیفیکیشن، ہم جو کچھ کھاتے ہیں اس کو اس کے جو زہریلے اثرات ہیں اس کو ختم کرتا ہے، تو اس کی بھی بڑی امپورٹنس ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہم کھاتے ہیں اس کو میٹابولائز کرتا ہے۔ اب اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، فیٹس، کارب اور پروٹین بھی۔ اس کے علاوہ یہ بہت ساری پروڈکشن ہاؤس بھی ہے، اور ان میں اہم چیز جیسے البومن کا پروڈیوس کرنا، بائل کا پروڈیوس کرنا اور دیگر چیزیں پروڈکشن اس کی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو جگر کے متعلق میں آپ کو ذرا ہلکے پھلکے انداز میں بھی کچھ بتاتا چلوں کہ ہمارے یہاں جگر کی بہت امپورٹنس ہے، اور ہم پاکستانیوں کے لیے جگر بہت امپورٹنس ہے۔ ہم جو ہے آج کل جس تکلیف سے گزر رہے ہیں ہم پاکستانی، وہ ہم ہی جانتے ہیں یا ہمارا جگرا جانتا ہے۔ یہ آپ نے اکثر سنا ہوتا ہے، یہ ہمارا جگرا ہی جانتا ہے۔ تو ہم جگر کو جو ہے نا بہت یوٹیلائز کرتے ہیں، اور اس پہ ایک شاعر نے کہا تھا، ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ تو ہمارے جو کرتا دھرتا ہے وہ تیر آزما رہے ہیں، اور ہم اس تیروں کے سامنے اپنے جگر کو کر رہے ہیں، جو کہ جگر کو چھلنی کر دیا ہے۔ ویسے تو امیر مینائی نے کہا تھا کہ خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ لیکن اب یہ درد کسی کو بھی نہیں ہوتا، کسی کے جگر میں یہ نہیں درد اٹھتا، کیونکہ یہ اسی وقت صرف اٹھے گا جب ان کو پھوڑا ہو جائے گا جگر میں، ادروائز درد نہیں اٹھے گا۔ لیکن ہم عوام کو ضرور ہمارے جگر میں ٹیس اٹھتی ہے، ہم راتوں کو سو نہیں پاتے۔ ایک ٹیس سی جگر میں اٹھتی ہے، ایک درد سا دل میں اٹھتا ہے، ہم راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں جب سارا پاکستان سوتا ہے۔ تو یہ حال ہوا ہے آج۔ چلیں اب واپس آ جاتے ہیں فیٹی لیور کی طرف۔ زیادہ بولیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نقصان کا کوئی احتمال ہو جائے۔ تو اب آئیے فیٹی لیور کی طرف۔ دیکھیے فیٹی لیور کیوں ہوتی ہے؟ تو جناب دیکھیے آج کل تیل مہنگا ہو گیا ہے، ذرا کم کھایا کریں۔ یہ جو ہم فیٹ زیادہ استعمال کر لیتے ہیں نا، تلی ہوئی اشیاء ہم کھاتے ہیں، فاسٹ فوڈ کرتے ہیں، اور بہت زیادہ ہوٹلنگ کرتے ہیں، تو جناب دیکھیے مہنگائی کا دور ہے، ذرا اس پہ اب اچھی بات ہو گئی ہے، اب اس کا تدارک کیجئے بہت کم، اور کبھی کبھی خال 3-4 مہینے میں کبھی اگر پیسے بچ جائیں، اگر جو کہ ممکن نہیں ہے بچنا، تو فاقے کی نوبت آ جاتی ہے، لیکن اگر بچ جائیں تو پھر چلے جائیے گا، مگر کوشش کیجئے کہ فاسٹ فوڈ نہ کھائیں اور بچوں کو بھی نہ کھلائیں، تو ہی آپ اس فیٹی لیور سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو فارغ وقت مل جائے کبھی، تو کانا پھوسی اور جو ہے نا ایک دوسرے کے چغلی کھانے کے بجائے ورزش کا اختیار کریں۔ ورزش کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے ایک طرف ہم گناہوں سے بچ جائیں گے، اور دوسری طرف اپنے آپ کو، ایک مومن جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھتا ہے ہر طرح سے، کہ نہ جانے کس وقت میدان عمل میں کود پڑنا پڑے، تو لہٰذا بالکل تیار رکھیے اور اپنے ورزش کرتے رہیے۔ تو ورزش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ فیٹی لیور آپ کے قریب بھی نہیں پٹکے گا۔ پھر اور کیا چیزیں ایسی ہیں جس سے فیٹی لیور سے بچا سکتے ہیں ہم اپنے آپ کو؟ فروٹ کا استعمال، سبزیوں کا استعمال، فائبرز کا استعمال، یہ ہم زیادہ کریں گے، اور ایز اے ہول فروٹ کھائیں گے، جوس نہیں پئیں گے، ہم کولڈ ڈرنکس نہیں لیں گے، یہ جتنے بھی مشروبات ہیں ان سے اجتناب کریں گے، تو بھی یہ ایک اہم جو وجہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ مشروبات کا استعمال بھی فیٹی لیور کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ چینی ہم بہت استعمال کرتے ہیں،
اور لوگوں کو شکوہ رہتا ہے کہ چینی بہت مہنگی ہو گئی ہے. جناب یہ چینی تو ہے وائٹ پوائزن کہلاتی ہے، سفید زہر ہے. ویسے سفید جھوٹ تو ہم بہت بولتے ہیں، لیکن اس سفید زہر سے تو پرہیز کر لیجئے. اور اس کی جگہ مٹھاس میں اللہ نے بے شمار میٹھی چیزیں پیدا کی ہیں، وہ کھا لیا کیجئے، لیکن یہ چینی سے پرہیز کیجئے. اور جس چیز میں چینی ڈل جائے اس سے بھی پرہیز کیجئے. مٹھائیاں نہ کھایا کریں، اور اس طرح کے اور دیگر چیزیں جس میں چینی بے شمار استعمال ہوتی ہے، حلوہ جات ہیں، ان سے بھی پرہیز کیا کریں. اب اگر کسی کو ہو جائے تو بیچارہ وہ کیا کرے؟ تو دیکھیے اگر آپ کو فیٹی لیور ہو گیا ہے تب بھی علاج یہی ہے جو میں نے بتایا ہے کہ آپ نے اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے تو اپنا شوگر کنٹرول کریں. اگر آپ کو کولیسٹرول لیول بڑھا ہوا ہے تو اس کے سلسلے میں ڈاکٹرز کے پاس جائیں اور ادویات استعمال کریں اور اس کو کنٹرول میں لے کر آئیں. اس کے علاوہ جو میں نے لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کے حوالے سے آپ کو ساری باتیں بتائی ہیں اس پر عمل کریں. آپ ان تمام چیزوں پر جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ کسی قسم کی جو ہے نا آپ کو پرابلم نہیں ہوگی اور یہ فیٹی لیور نہیں ہوگا. دیکھیے دنیا میں 10 سے 20% لوگوں کو فیٹی لیور ہے، اور اس 10 سے 20% میں سے صرف 2 سے 5% ایسے ہیں جو کہ پرابلم میں جا سکتے ہیں. پرابلم کیا ہوتی ہے آپ کو بتاؤں؟ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ انفلیمیشن سے شروعات ہوتی ہیں، یعنی سوزش شروع ہو جاتی ہے جگر میں. جب سوزش شروع ہو جاتی ہے تو جگر کے انزائمز بڑھ جاتے ہیں، جس میں SGPT بہت امپورٹنٹ ہے. وہ کرا کے دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے. اس کے علاوہ جب یہ آہستہ آہستہ سوزش بڑھتی ہے تو اس میں اسکارنگ ہوتا ہے. اسکارنگ سے فائبروسس ہوتی ہے، اور فائبروسس ہوتے ہوتے بڑھتے بڑھتے سیروسس کی جانب بھی ہم چلے جا سکتے ہیں. اور سیروسس ایک اینڈ اسٹیج لیور ڈیزیز کہلاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے بہت سارے پرابلم شروع ہو سکتی ہیں جس کا یہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن دیکھیے یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے بچنا آسان ہے. آپ ہم سب اس سے بچ سکتے ہیں. تو آج ہی سے یہ میری تمام کہی ہوئی باتوں پر عمل کیجئے، جس میں کہ نمبر 1 ورزش کرنا، نمبر 2 غذا کا انتخاب، بالکل سادہ غذا کھائیے اور بیلنس غذا کھائیے. فروٹ اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کیجئے، فائبر کا اپنے غذا میں شامل کیجئے، پانی کا استعمال متناسب کیجئے، اور خوش رہیے اور خوش رکھیے. آج کے دور میں خوش رہنا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں. بھول جائیے، ٹی وی سوئچ آف کر دیجئے، چینلز مت دیکھیے، ہر طرف راوی سکون ہی سکون لکھے گا. آپ بس اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھیے، لوگوں کو خوش رکھیے، اپنے عزیزوں اقارب کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے پڑوسیوں کو خوش رکھیے. انشاءاللہ آپ بھی خوش رہیں گے اور ہم بھی خوش رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.